پیکنگ کر لی ہے ساری؟ شازیہ بیگم نے پاس آ کر بیٹھتی زباریہ سے پوچھا۔ جی تائی، سب ریڈی ہے، زباریہ نے جواباً کہا۔ بھائی، میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ نے مجھے منایا بھی نہیں، عمیرہ منہ بناتے میزان کا بازو پکڑ کر بولی۔ کس وجہ سے؟ میزان نے حیرانی سے پوچھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ عمیرہ نے خفگی سے کہا۔ ظاہر ہے مجھے الہام تو نہیں ہونے والا۔ اتنے سارے دن ہو گئے آپ نے مجھے آئس کریم نہیں کھلائی، اور کل ویسے ہی آپ ٹور پر جا رہے ہیں، 1 ماہ بعد آئیں گے، پھر کچھ دن ریسٹ کریں گے، پھر آپ اپنا کام شروع کر دیں گے، پھر سانس بھی لے لو۔ اب میرا کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سی بات پہ تو مجھے پہلے بھی تو کہہ سکتی تھی۔ اس میں اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے لگا آپ واویلا مچائے بغیر بالکل نہیں مانیں گے، عمیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اٹھو ابھی چلتے ہیں، میزان کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ چھوٹے منہ بھی ایک بار مجھ سے نہیں کہا کہ میں بھی جاؤں، سارے بیٹھے تھے، ان کا لحاظ کر کے ہی کہہ دیتا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں اس کے ساتھ جانے کا، لیکن سب کیا سوچیں گے کہ میری ذرا بھی اہمیت نہیں ہے اس کی نظر میں۔ زباریہ گم سم بیٹھی سوچ رہی تھی۔ بھابھی کھا لینا، اتنی مزیدار ہے، میرا فیورٹ فلیور ہے، عمیرہ نے پیچھے بیٹھی زباریہ کو دیکھتے کہا۔ زباریہ شازیہ بیگم کے اصرار پر آ تو گئی تھی، لیکن سارا راستہ ایسے ہی ظاہر کرتی رہی کہ جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، بس خاموشی سے باہر دیکھتی رہی، اس طرح کہ پہلی بار گھر سے نکل کر دنیا دیکھ رہی ہو۔ میزان نے بھی اس کی خاموشی نوٹ کی تھی، لیکن اس سے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے کہ کچھ پوچھتا۔ نہیں، بس میرا دل نہیں کر رہا، زباریہ نے جان چھڑانے کے لیے مختصر سا جواب دیا۔ تم اسے چھوڑو، اس کے تو نخرے ہی بہت ہیں، 2 میں کھا لیتا ہوں، میزان نے بیک ویو مرر میں زباریہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ زباریہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لی جیسے کہہ رہی ہو میری بلا سے۔ لگتا ہے بھابھی ناراض ہو گئی ہیں، آپ نے ان سے ان کی پسند نہیں پوچھی نا، عمیرہ نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ تو میں جب آرڈر لکھوا رہا تھا تب اس کی زبان کہاں تھی؟ ویسے تو ہر وقت کائیں کائیں کرتی رہتی ہے، میزان نے ذرا اونچی آواز میں جواب دیا۔ تم ڈھینچو ڈھینچو کر کے لکھوا رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون سے فلیور منگوائے ہیں۔ زباریہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی جوابی وار پر اتر آئی۔ عمیرہ تو حیران و پریشان انہیں دیکھتی رہ گئی۔ نیا نویلا شادی شدہ جوڑا ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا تو کئی سالوں بعد ہوتا ہے جب 2 لوگ ساتھ رہتے رہتے ایک دوسرے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ میزان نے غصہ کرنا چاہا اپنے آپ کو اتنے شاندار جانور سے تشبیہ دینے پر، لیکن اس سے ہو نہیں سکا۔ اس کے اندر کہیں سے آواز آئی کہ چلو اس بہانے وہ بولی تو۔ کیا ضرورت تھی عمیرہ کے سامنے اس طرح اپنی اصلیت دکھانے کی؟ اب وہ ماما کو بھی بتا دے گی سب کچھ کہ کس طرح تم اپنے شوہر کو مخاطب کرتی ہو، میزان نے زباریہ سے کہا جو برش سے اپنے بال سیدھے کرنے میں مگن تھی۔ تو جو بھی سوچیں گی میرے بارے میں ہی سوچیں گی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زباریہ نے روکھے لہجے میں کہا۔ میں فکر مند نہیں ہوں گا تو کیا میرے فرشتے ہوں گے؟ تم اس طرح انہیں شک میں مبتلا کر رہی ہو کہ ہم دونوں ساتھ خوش نہیں ہیں، اب وہ باز پرست کریں گی تو مجھ سے ہی کریں گی نا؟ کرنی بھی چاہیے، کیونکہ پہل تم نے کی تھی۔ اگر تمہیں اتنی فکر ہوتی اس بات کی تو جب عمیرہ کو ساتھ آنے کا کہا تھا تب مجھے اگنور نہ کرتے۔ ہاں، بڑی خواہش ہے میری توجہ پانے کی، میزان نے اسے تپانے کے لیے کہا۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، زباریہ نے ہنوز اسی لہجے میں جواب دیا۔ میزان چپ ہو گیا کہ جو وہ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ تو اسے پتہ چل گیا تھا۔ تو یہ وجہ تھی جو اس نے اپنی زبان کو تالا لگایا ہوا تھا۔ پر میں کیوں اس کے بارے میں سوچے جا رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، بس صبح شام یہ میری نظروں کے سامنے رہتی ہے، اس لیے میرے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کا چپ ہونا ایک غیر فطری بات تھی، تو ظاہری بات ہے میں نے بھی بس ایم ہی سوچ لیا۔ اور کوئی سیٹ خالی نہیں ہے؟ زباریہ نے بس ہوسٹس سے پوچھا۔ نو میم، آپ دیکھ سکتی ہیں، اندھے نہیں ہیں، ساری سیٹس فل ہیں، ہوسٹس نے زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ زباریہ کا منہ بن گیا۔ اب بیٹھنا بھی اسی کے ساتھ پڑے گا۔ زباریہ نے بیٹھنے کے لیے ونڈو کے ساتھ والی سیٹ سلیکٹ کی اور میزان اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا کھیل ہیں قسمت کے، جتنا ہم ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی قدرت ہمیں مزید قریب لے آتی ہے، میزان زباریہ کے ساتھ بیٹھا سوچنے لگا۔
آدھے گھنٹے کے اسٹے کے لیے بس رکی تو سب مسافر تازہ دم ہونے کے لیے نیچے اتر گئے۔ میزان بھی اپنی سیٹ سے اٹھا۔ اس نے مڑ کر زباریہ کو دیکھا جو اپنے موبائل میں بزی تھی۔ اگلا اسٹے 2-2.5 گھنٹے بعد ہوگا، وہ بھی صرف 15 منٹ کا، اس لیے اٹھ جاؤ، کچھ کھا بھی لیتے ہیں۔ میزان کو اسے ناچار مخاطب کرنا ہی پڑا کہ جو بھی ہو، بہرحال وہ یہاں اس کی ذمہ داری تھی۔ تمہیں اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں راستہ نہ بھٹک جاؤ؟ واٹ اے جوک، آئی ایم امپریسڈ۔ سڑو تم یہیں پر، غلطی کی جو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا، کہتے ہوئے میزان چلا گیا۔ ہاں، بڑھایا ہمدرد بننے۔ راستے میں اتنے خوبصورت نظارے تھے لیکن اس نے پردے آگے کر دیے، جان بوجھ کر کہ دھوپ آ رہی ہے۔ دوغلا انسان، اب معصومیت سے کھانے کی آفر کر رہا تھا۔ میزان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے سے بھرا ایک ڈسپوزیبل کپ تھا جسے وہ اپنی سیٹ پر آ کر نوش فرمانے لگا۔ میزان کو دیکھ کر زباریہ کو بھی چائے کی طلب محسوس ہونے لگی، لیکن کس منہ سے کہتی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اس پر طنز کر چکی تھی۔ زباریہ اپنا پرس اٹھا کر خود ہی نیچے اتری اور چائے لینے چلی گئی۔ چائے لے کر واپس آئی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کیا غلطی کر چکی ہے۔ وہاں ایک جیسی کئی بسیں تھیں جن میں سے زباریہ کو اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کس میں سوار تھی۔ اترتے وقت اس نے بس کی کوئی نشانی بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھی تھی۔ زباریہ نے کچھ آگے جا کر ایک بس کے پاس کھڑے آدمی کو مخاطب کیا جو اسے حلیے سے ڈرائیور دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی، مری جانے والی بس کون سی ہے؟ میڈم، جا تو 2-3 رہی ہیں۔ کیا؟ زباریہ کو پریشانی نے آن گھیرا۔ یہ پریشانی کی بات تھی تو نہیں، لیکن زباریہ کا چونکہ کہیں باہر جانے کا یہ پہلا تجربہ تھا، اس لیے وہ نروس ہوئی کہ اب کیا کرے۔ اس نے موبائل فون نکالا اور ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی کہ اسے ایک جگہ میزان کھڑا نظر آ گیا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے کلمہ شکر ادا کیا اور فوراً وہاں چلی گئی۔ بس دوبارہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئی تھی۔ میزان اور زباریہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ مجھے میزان کے ساتھ اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ مجھ سے آرام سے ہی بات کر رہا تھا، بغیر طنز کیے۔ اب کیا فائدہ ہوا اکھڑ دکھانے کا، میری بات مجھ پر ہی الٹ گئی۔ زباریہ کو اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں بند فون کو کان سے لگائے بولنے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ کہاں صرف زباریہ کے لیے؟ میزان اپنے عمل پر غور کرنے لگا۔ اصل میں بس کو صفائی کے لیے ایک دوسری جگہ کھڑا کرنا پڑا تھا اور میزان زباریہ کے لیے باہر جا کر کھڑا ہو گیا کہ اسے پریشانی نہ ہو۔ اس نے جان بوجھ کر فون کان سے لگا لیا کہ زباریہ زیادہ خوش فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ ایک منٹ، یہ تم کہاں منہ اٹھا کر گھسی چلی آ رہی ہو؟ میزان نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے پیچھے کھڑی زباریہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں مری میں اپنے مطلوبہ ہوٹل تک پہنچ چکے تھے جہاں شارق صاحب نے ان کے لیے ایک کمرہ ریزرو کروایا ہوا تھا، اور اب میزان کمرے کے سامنے کھڑا زباریہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو اور کہاں جاؤں گی؟ زباریہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جہاں بھی جاؤ مجھے کیا؟ میزان نے بے فکری سے کندھے اچکائے جیسے یہ کوئی بہت غیر ضروری بات ہو، پھر بولا۔ سوال یہ ہے کہ تم یہاں کیوں آ رہی ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے تو تم نے خود اپنے اس منہ سے پھوٹا تھا کہ یہاں آ کر ہماری جان ایک دوسرے سے چھوٹ جائے گی۔ تو اب اس سب کا مطلب؟ کہیں تم نے اپنا ارادہ تو نہیں بدل لیا؟ شاید تمہارے دل میں میری محبت پھر سے انگڑائی لے کر بیدار ہو رہی ہے۔ میزان کی بات پر زباریہ کے لب بھیج گئے اور وہ کوفت سے بولی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا جو تم سمجھے ہو، میں کہہ رہی تھی کہ… میزان نے زباریہ کی بات مکمل نہ ہونے دی اور بولا۔ نہیں، تم اگر اپنا ارادہ بدلنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو میری طرف سے معذرت۔ میں پہلے ہی اپنا سفر تمہارے ساتھ بیٹھ کر خراب کر چکا ہوں، اب اپنا ٹرپ بھی تمہارے ساتھ برباد کروں؟ نو وے۔ میزان نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو نفرت آمیز بنانا چاہا۔ زباریہ کو شدید توہین محسوس ہوئی، لیکن وہ خود کو نارمل ظاہر کرتی بولی۔ دیکھو، صرف تم ہی نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لیکن کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، رہنا پڑے گا ساتھ۔ کوئی مجبوری نہیں، تم اپنا الگ روم لو اور وہاں جا کر رہو۔ میزان کو اسے زج کر کے بہت سکون مل رہا تھا۔ اگر تم میں ذرا سا بھی اخلاق ہوتا تو یہ بات ہرگز نہ کرتے، زباریہ نے تل ملاتے ہوئے کہا۔ اخلاق سے انہی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے جو اس قابل بھی ہو۔
تو ٹھیک ہے، پھر میں تایا کو فون کر کے کہہ دیتی ہوں کہ میرے لیے ایک روم بک کروا دیں، کیونکہ آپ کے بیٹے نے تو مجھے سامان سمیت باہر کھڑا کیا ہوا ہے اور اندر آنے نہیں دے رہا۔ زباریہ نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا، اب تم اتنا میرے ساتھ رہنے کے لیے مر رہی ہو، گڑ گڑا رہی ہو، تو آ جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ میزان احسان جتاتے ہوئے ایک طرف ہو گیا کہ اس کا کیا بھروسہ سچ میں پاپا کو فون کر دے اور وہ بعد میں اس کے کان کھینچے، وہ تو صرف اسے تنگ کر کے محظوظ ہو رہا تھا۔ ہاں سخی، ڈرپوک نہ ہو تو ایک نمبر کا۔ زباریہ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ زباریہ کو حقیقی تکلیف پہنچی تھی اس کی ان باتوں سے۔ میں بھی حیران تھی کہ تمہیں میری اتنی پرواہ کیسے ہو گئی۔ تم میزان ہو جو کبھی نہیں بدل سکتا، جس نے پہلے بھی مجھ سے نفرت کی، اب بھی کرتے اور یقیناً آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ میں ہی بس تمہاری چھوٹی سی التفات پر خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ زباریہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے افسردگی سے سوچا، میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زباریہ نے میزان کو بیدار ہوتے دیکھ کر کہا، ایسی کون سی فضول بات کرنی ہے جو تم اتنا تڑپ رہی ہو؟ آنکھیں تو پوری کھولنے دو، سر پر سوار ہوگی ہو موت کے فرشتے کی طرح۔ میزان نے چڑھتے ہوئے کہا، جاہلیت تو تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تمیز سے بات نہیں کر سکتے، بیوی نہ سے ہی ایک لڑکی سمجھ کری۔ زباریہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمیز سے میں صرف خوبصورت لڑکیوں سے بات کرتا ہوں، بدروحوں اور بھوتنیوں سے نہیں۔ میزان کہتا ہوا اٹھ کر باتھ روم جانے لگا۔ تو اس حساب سے تو تمہیں میرے پیر دھو کر پینے چاہیے تھے، زباریہ نے نخوت سے کہا۔ جواباً میزان کا چھت پھاڑ کہکا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں نمی تک آ گئی، جسے صاف کرتے ہوئے بولا، تمہاری اس بات سے مجھے وہ راپنزل کی کہانی والی چڑیل یاد آ گئی ہے، جو زبردستی آئینے سے کہلواتی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہے، حالانکہ اصل میں تو وہ کالی ناگن جیسی ہوتی ہے۔ ویسے کسی اور کے سامنے نہ ایسے کہہ دینا، بڑی بے عزتی ہو جائے گی، میں تو لحاظ کر گیا ہوں، اب ہر کوئی تھوڑی کرتا ہے۔ میزان نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش نہیں کی، شاید پہلی بار زباریہ سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ آئی تھی، طنزیہ یا مصنوعی نہیں۔ کبھی خود کی شکل دیکھی آئینے میں؟ چلو میں بتاتی ہوں تمہیں کیسی ہے۔ ماریا نے نہ ہماری شادی کی تصویر کا سٹیٹس لگایا واٹس ایپ پر، جسے دیکھنے کے بعد اس کی ہر دوست نے ایک ہی کمنٹ کیا، حور کے ساتھ لنگور۔ بیچاری کو سٹیٹس ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور میں نے تو شرمندگی سے اپنی کسی دوست کو بلایا ہی نہیں شادی میں کہ کہیں تمہیں دولہے کی جگہ بیٹھا دیکھ کر وہ چڑیا گھر والوں کو فون ہی نہ ملا دیں کہ سرے عام شادی میں ایک گوریلا گھوم رہا ہے دولہے کا لباس پہن کر۔ صحیح کیا نا میں نے، خواہ بدنامی ہو جانی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے زباریہ اطمینان سے میزان کو دیکھنے لگی، جو منہ کھولے صدمے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے میں تم سے شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ میں تم جیسی بد دماغ، اکڑ اور مغرور لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی نہیں برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس وقت مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں نے تم سے شادی کی اور کسی اور کی زندگی برباد ہونے سے، اسے پاگل ہونے سے بچا لیا۔ اس عظیم قربانی پر میں نے کتنا ثواب کمایا ہوگا، اور یہ جو تم مجھے ستا رہی ہو نا، اوپر جنت میں بیٹھی حوریں تم پر لعنت بھیج رہی ہوں گی کہ آنا تو اس نے ہمارے پاس ہے۔ جنت کی حوریں نہیں، البتہ جہنم کے داروغے ضرور تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ زباریہ جوابی وار نہ کرے، ایسا بہت کم ممکن ہے۔ اگر تم سکون سے بات سن لیتے تو یہ نوبت نہ آتی، میں صرف اتنا کہنے آئی تھی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے شاپنگ کے لیے۔ زباریہ کی بات پر میزان نے اسے سر سے پیر تک تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ بیویوں کی طرح کس خوشی سے بات کر رہی ہو؟ اور مجھ سے امید نہ رکھنا، میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں۔ میزان، تم حد سے بڑھ رہے ہو، میں بار بار تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، اس لیے تم بغیر کسی حیل و حجت کے دے دو، ویسے بھی شوہر ہونے کے ناطے یہ تمہارا فرض ہے۔ ہاں، شوہر کے فرائض تو بڑے ازبر ہیں، میزان دانت پیستے بولا اور مزید بات کیے بغیر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے زباریہ بس اسے کوستی رہ گئی۔ ناشتے کے لیے ہوٹل میں انتظام موجود تھا، وہ دونوں بھی اسی غرض سے کمرے سے باہر نکلے۔ ان کا رخ 3rd فلور کی جانب تھا، جبکہ وہ خود 2nd فلور پر تھے۔ میزان لفٹ کے کھلتے ہی جلدی سے اس میں داخل ہوا اور اسے بند کر دیا۔
زباریہ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کام میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا آج کل، حالانکہ پہلے اسے زباریہ سے بات تک کرنا ناگوار گزرتا تھا۔ ڈی او جی، زباریہ نے چیخ کر اسے ایک نئے لقب سے نوازا، جسے میزان نے بخوبی سن لیا، لیکن وہ بہت اچھے موڈ میں تھا اس لیے جواب نہیں دیا۔ ناشتے کا جہاں انتظام تھا وہ ایک ہال نما کمرہ تھا، اس کے ایک طرف چھوٹا سا کچن تھا، وہاں کافی ساری میز کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ میزان جب وہاں پہنچا تو سارا ہال تقریباً خالی ہی تھا، سوائے چند ایک سیاحوں کے وہاں کوئی نہیں تھا۔ میزان نے کچھ دیر رک کر زباریہ کے آنے کا انتظار کیا، پھر اسے آتے دیکھ کر وہ ایک ٹیبل کے پاس چلا گیا جس کے ساتھ رکھی کرسی پر ایک ماڈرن سی لڑکی بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ میزان ہیلو ہائی کرتے ساتھ والی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ زباریہ نے میزان کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بے شرم بے حیا، کیسے غیر لڑکی سے فری ہوئے جا رہا ہے، اور اس لڑکی کو دیکھو نا، جان نہ پہچان، پھر بھی پتیسی دانتوں کی نمائش لگائی ہوئی ہے۔ زباریہ کو اس لڑکی سے بھی کدورت محسوس ہونے لگی، وہ دندناتی ہوئی میزان تک پہنچ گئی۔ آپ کی وائف آ رہی ہیں، اس لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا۔ ویسے میں تو ابھی تک سنگل ہوں، کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ میزان نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ زباریہ نے خود پر قابو کیا اور ایک دم سے میزان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کے قریب ہوتے چہکتے ہوئے بولی، جان، میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا۔ پھر اس لڑکی سے مخاطب ہوئے، بائی دی وے، آپ کون، اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ زباریہ نے تیکھے لہجے میں اس لڑکی سے پوچھا، اور ادھر میزان کی حالت ملاحظہ فرمائی۔ اسے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ زباریہ کیا بول رہی ہے، وہ بس اسے بے خودی سے تکتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نین نقط چپکے سے اس کے دل میں سما رہے تھے اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ کیسے یہ اتنی بڑی واردات اچانک سے اس کے ساتھ ہو بھی گئی۔ زباریہ نے جب دوبارہ میزان کو دیکھا تو وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میزان شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا، جو بات دل سوچنے پر مجبور کر رہا تھا اسے دماغ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں اس ماہم کا پتہ ہے جو 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے؟ رابعہ نے زباریہ سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت سکول کے پلے گراؤنڈ کے نسبتاً خاموش گوشے میں ایک سنگی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ بریک کا وقت تھا اور باقی بچے بھی ان سے کچھ دور ادھم مچائے ہوئے تھے۔ رابعہ زباریہ کی کلاس فیلو تھی، دونوں اس وقت 8ویں جماعت میں زیر تعلیم تھیں۔ وہ سہیلیاں تو نہیں تھیں، بس کبھی کبھار ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ آج رابعہ نے زباریہ کو اکیلے بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس آ گئی تھی۔ ہاں، رشتے دار ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زباریہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے ماہم بالکل پسند نہیں تھی، اس کے نزدیک وہ نک چڑھی اور منہ پھٹ تھی۔ جب دیکھو اسے تمہارے کزن میزان کے ساتھ ہی نظر آتی ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے جب لڑکیوں نے بتایا تھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ تمہارا کزن ایسا ہے۔ میں تو اسے اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے خود انہیں ساتھ دیکھا تو پھر مجھے یقین کرنا ہی پڑا۔ اوپر سے کتنا شریف بنتا ہے لیکن اصل میں کتنا فلرٹی ہے، رابعہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ نہیں جی، وہ ایسا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ وہ ماہم تو ہے ہی بدتمیز، اسے لڑکوں سے بات کرنے کا ویسے بھی شوق ہے، لیکن میزان کو وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب اگر اس نے میزان سے بات کرنی چاہیے ہوگی تو میزان اسے منہ پر تو نہیں کہہ سکتا نا کہ دفع ہو جاؤ۔ آخر مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بس ایسے ہی دکھاوے کے لیے ہنس کر بات کر لی ہوگی۔ لوگوں کا تو کام ہی بس کہانیاں گھڑنا ہوتا ہے، ان کے فالتو دماغ ایسی حرکتوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، تم ان پر زیادہ دھیان نہ دیا کرو۔ زباریہ کو بہت برا لگا تھا میزان کے کردار کے بارے میں ایسی گفتگو سن کر۔ وہ برداشت نہیں کر سکی اور اس کی حمایت کر گئی، حالانکہ گھر میں اس سے خوب لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ دونوں کی آپسی تو میں روز کا معمول تھی، لیکن لڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی۔ اس کے لیے دل میں جو کم عمری میں جذبات پیدا ہوئے تھے وہ تو کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کر گئے تھے، پر اس نے ان جذبات کو میزان پر کبھی بھی نہیں ظاہر کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ وہ میزان سے محبت تو کرتی تھی، لیکن اس نے اس کے بدلے میں میزان کی محبت کی چاہ دل سے ختم کر دی تھی۔
ظاہری سی بات ہے، تم نے تو اپنے کزن کی حمایت کرنی ہے نا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ تم گھر والوں کو اس سے بات سے خبردار کر دو، یہ نہ ہو پانی سر سے گزر جائے تم لوگوں کی غفلت میں۔ رابعہ اسے سوچوں میں الجھا کر وہاں سے چلی گئی۔ کہیں میزان سچ میں ماہم کو پسند تو نہیں کرتا؟ پر دادی نے تو کہا تھا۔ ہاں، میزان مجھے کون سا پسند کرتا ہے جو میں اتنی فکر مند ہو رہی ہوں؟ اور ویسے بھی اب تو دادی بھی نہیں رہی جن کی یہ خواہش تھی۔ زباریہ بجھے دل سے سوچنے لگی۔ کچھ کام بنا؟ سلیمان نے رابعہ سے فون پر پوچھا۔ نہیں، وہ تو میزان کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں، رابعہ نے منہ بگاڑتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہی نہیں تھا کہ تم کچھ کر سکو گی، سلیمان بھناتے ہوئے بولا۔ اس زباریہ کو بھی ٹریپ کرنا پڑے گا پھر تو، کیونکہ میزان کو تو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے، وہ باقی گروپ سے ڈسکس کرتا ہوں، اگر تمہاری ضرورت پڑتی تو تمہیں بھی بلا لیں گے۔ بائے۔ سلیمان ایک بگڑا ہوا روباش رئیس زادہ میزان کی ہی کلاس میں پڑھتا ہے۔ دراصل کچھ دن پہلے فزکس کے ماہانہ ٹیسٹ میں یہ اور اس کا باقی گروپ، جس میں ماہم بھی شامل تھی، میزان کی نشاندہی پر نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، جس پر انہیں اس ٹیسٹ میں فیل کر دیا گیا تھا۔ میزان کی ان سب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بس وہ ان کی مسلسل ہونے والی کھسر پھسر سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے اس نے اٹھ کر استاد صاحب کو بڑے مؤدبانہ انداز میں اپنے مسئلے سے آگاہ کیا، جس کے بعد اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن وہ انجانے میں ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دے چکا تھا۔ سلیمان اسے کسی طور پر بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا، اسے فیل ہونے کا اتنا قلق نہیں تھا جتنا سزا کے طور پر پرنسپل کے آفس کے سامنے کھڑے ہونے کا تھا۔ اس لیے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جو بدنامی اس کی ہوئی ہے، اس کا بدلہ وہ میزان سے سود سمیت لے گا۔ اسی مقصد کے لیے ہی اس نے زباریہ کی کلاس فیلو رابعہ کو بھی ساتھ ملایا تھا۔ انسانیت نام کی تم میں کوئی چیز نہیں ہے میزان، صبح کے نکلے ہوئے تم اور شام ہو گئی ہے۔ میں سمجھی تھی تم ٹیکسی کروانے گئے تھے سیر کے لیے، اس لیے میں ریڈی ہو کر بیٹھ گئی، لیکن تم تو ایسے گئے کہ اب آ رہے ہو، انتظار کر کر کے میں تھک گئی تھی۔ تمہیں اتنی کالز کی لیکن تم نے جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ زباریہ گلوگیر لہجے میں میزان کو دیکھتے بولی۔ میزان کو زباریہ کو دیکھتے ہی ایک بار پھر صبح والا قصہ یاد آ گیا۔ اس وقت اس نے بڑی مشکل سے زباریہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ سحر مار کیا تھا۔ وہ زباریہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی چہل قدمی کے لیے نکل گیا۔ اب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اگر تم اپنی اس گز پر لمبی زبان کا استعمال کر کے مجھے مطلع کر دیتے کہ تم اکیلے جا رہے ہو تو میں بالکل انتظار نہ کرتی، لیکن اپنی مرضی سے کہیں گھومنے چلی جاتی، لیکن تم جیسے مطلبی انسان سے بھلائی کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ زباریہ کو چڑ ہونے لگی اس کی خاموشی سے۔ کیوں دوں جواب؟ ہاں، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، میری ناپسندیدہ ہستیوں کی لسٹ میں تم سر فہرست ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میں تم سے دور رہ سکتا ہوں رہوں، اب اس سے زیادہ بڑھ کر میں اور کیسے اظہار کروں اپنی نفرت کا؟ میزان یکدم چلاتے ہوئے بولا۔ زباریہ تو گانگی رہ گئی میزان کا یہ روپ دیکھ کر، وہ تو صبح سے اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی، کئی طرح کے اندیشوں سے دو چار تھی اس کی واپسی کو لے کر، لیکن اس نے کیسے آتے ہی نفرت کا اظہار کر دیا تھا۔ اب تم اپنا سامان اٹھاؤ اور اسی وقت دفع ہو جاؤ ساتھ والے روم میں، وہ تمہارے لیے بک کروا چکا ہوں میں، کیونکہ مزید تمہیں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ اب جب میں واپس آؤں تو تم مجھے یہاں نظر نہ ہو۔ اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد میزان نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ باہر چلا گیا۔ آج تو میزان نے حد ہی کر دی ہے ویسے۔ زباریہ میزان کے جاتے ہی دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی اور اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کے مخاطب کرنے پر جواب تلاش کر رہی تھی۔ شاید یہی میری اوقات ہے، زباریہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نہیں مانتی ایسی باتوں کو۔ کیا تم نے کتابوں میں نہیں پڑھا کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے؟ تم نے بھی خود اپنے ساتھ ایسی کیا۔ شروع سے ہی تم اپنے لیے کوئی قدم اٹھا لیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہ بھی خوب کہی تم نے، کیا قدم اٹھاتی میں؟ یہ معاشرہ ایسی لڑکیوں کو نہیں جینے دیتا جو اپنے حق کے لیے کچھ کرتی ہیں۔ یہاں صرف انہیں اہمیت ملتی ہے جو باپ بھائی کے فیصلے کو سر جھکا کر تسلیم کر لیں اور پھر دنیا کے سامنے خوش رہنے کا ڈھونگ بھی رچائیں۔ دو آنسو چپکے سے زباریہ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔
सुबारिया, ये गलत है। तुम्हें अपने ये कीमती आंसू एक नाकदरे शख्स के लिए बहाने की ज़रूरत नहीं। मैं उसके लिए बहाना भी नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, इंसान हूं, बार बार होने वाली तौहीन से मेरा दिल दुखता है। यह तो फितरी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक पते की बात बताती हूँ। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। और ये कितनी मुख्तसर है ये तो जानती ही होगी। रोज़ कितने लोग हमारे सामने इस दुनिया से चले जाते हैं। एक रोज़ इसी तरह हम भी चले जाएंगे, तो अक्लमंदी इसमें है कि उसे खुश होकर गुजारो। छोड़ दो अपनी किस्मत को कोसना, लोगों के बुरे रवैये और उनके घटिया अल्फाज को जहन पर सवार करना। वो कहकर चले जाते हैं, उन्हें रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता और हम खामखा उदासी का शिकार हो जाते हैं, जिंदगी से मायूस होने लग जाते हैं। ये सब निरी बेवकूफ़ी है, बस और कुछ नहीं। अगर जीना चाहती हो तो खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में रहते हुए दुनिया के लोगों से किनारा कुशी मुमकिन नहीं, इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़े। कोशिश करूंगी। सुबारिया धीमी मुस्कुराहट लिए अपने बिस्तर पर चली गई। जहन काफी हद तक पुरसकून हो चुका था इस काउंसलिंग से। और उधर मेज़ान अपना सर हाथों में गिराए अपने बिस्तर पर बैठा था। वो सुबह से अजीब कशमकश का शिकार था। दिल और दिमाग में जंग जारी थी। उसे लग रहा था कि उसने एक और कदम भी आगे बढ़ाया तो वापसी नामुमकिन हो जाएगी। काफ़ी सोच विचार के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचा था कि उसे कुछ वक्त सुपारिया से दूर ही रहना चाहिए। यही उसके लिए बेहतर है। इस तरह शायद उसके ख्यालों से छुटकारा मुमकिन हो। मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना, सुपारिया मेरी मंजिल नहीं है। मेज़ान हम कलाम होता हुआ कमरे में टहलने लगा, लेकिन सुकून तो रूठ चुका था। अब सो किसी तौर हासिल न हुआ। उसे सुपारिया की फिक्र होना शुरू होगी और खुद पर पछतावा। सुपारिया का इस तरह अकेले कमरे में रहना मुनासिब नहीं, पर उसके साथ ये भी टेंशन थी कि अब वो उसे दोबारा कैसे बुलाता। फर्ज करते हैं कि अगर मैं चला भी जाऊं तो उस मोहतरमा ने बिल्कुल नहीं आना, बल्कि लात मारकर बाहर निकाल देगी मुझे। मेज़ान को जुबारिया से ये उम्मीद थी। वो जुबारिया को बुलाने नहीं गया, अलबत्ता 5-6 मरतबा रात को बाहर जाकर उसे सब कुछ ठीक होने की यकीन दहानी ज़रूर करनी पड़ी। सुबारिया, सुबारिया जो छुट्टी होते ही अपना बस्ता उठाए गेट की तरफ जा रही थी, अपने नाम की पुकार पर रुकी। उसने पीछे मुड़कर भी अभी देखा ही था कि माहम उसका बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। सुबारिया उससे पूछती ही रहेगी कि क्या बात है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ साइंस लेबॉर्ट्री में ले गई और अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ये लेबॉर्ट्री स्कूल के बाकी हिस्से से थोड़ा हट के थी। ये क्या बदतमीजी है, क्यों मुझे खींच कर लाई हो यहाँ? सुबारिया गुस्से से फट पड़ी। देखो जुबारिया, मुझे तुम्हारी मदद की अशद ज़रूरत है, माहम ने मस्कीनी शक्ल बनाते हुए कहा। क्यों, तुम्हें मुझसे क्या काम? सुबारिया ने तंजिया लहजे में पूछा। सुबारिया, कल घर जाकर जब मैंने अपना बैग खोला तो उसमें से मुझे बहुत सारे खतूत मिले। वो सब मेज़ान ने लिखे हैं और इतने बेहुदा हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। देखो, तुम उसे समझाओ कि ये सब ठीक नहीं। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना कि ये सब मेज़ान ने किया है तो वो इसका हशर बिगाड़ देंगे। साइड पर हो तुम, फजूल में मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया। बाकी सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे बाहर। सुबारिया उसे अपने सामने से हटाते बाहर जाने लगी कि माहम ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो ये देख लो। वो उसे अपनी कमीज़ की आस्तीन से एक तयशुदा कागज़ निकाल कर दिखाती हुई बोली। सुबारिया ने तोहनो करहन वो पकड़ा और उसे खोलकर देखने लगी, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ नहीं सकी और उसे वापस कर दिया। तुम खुद देखो, ये मेज़ान की लिखाई है। बल्कि तुम रुको, मैं तुम्हें और भी लाकर दिखाती हूँ। यहीं खड़ी रहना, हाँ? माहम ये कहते हुए जल्दी से बाहर चली गई। ये आ क्यों नहीं रही? सारा स्कूल खाली हो गया, मेज़ान झुंझलाता हुआ बोला। वो उमेरा और मारिया के साथ स्कूल के बाहर खड़ा जुबारिया का इंतज़ार कर रहा था। स्कूल उनके घर से इतना दूर नहीं था, इसलिए वो पैदल ही आते जाते थे। इतनी देर से वो धूप में खड़ा होकर जुबारिया का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए उसकी झुंझलाहट बजा थी। मेज़ान भाई, जुबारिया को पता नहीं क्या हो गया है, रोए जा रही है बस मुसलसल, चुप ही नहीं हो रही। राबिया ने आकर फूली सांसों से मेज़ान को इतला दी। उफ, रोंदू, इसको तो मैं अभी बताता हूँ जाकर। हम यहाँ खड़े इंतज़ार कर रहे हैं और ये मोहतरमा रोने का शुगल जारी रखे हुए हैं। घर जाकर नहीं रो सकती थी ना? मेज़ान को जुबारिया पर नए सिरे से गुस्सा आने लगा। मैं जा रही हूँ इस पागल को लेने।
تم دونوں اس جگہ سے ہلنا نا۔ سمجھ آئی؟ میزان ان دونوں کو آنکھیں دکھاتا ہوا رابعہ کے ساتھ چلا گیا۔ یہاں کدھر؟ زباریہ کی کلاس تو دوسری سائڈ پر ہے، میزان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اصل میں زباریہ نے آج ٹیچر سے بدتمیزی کی تھی تو انہوں نے اس کلاس سے آؤٹ کر دیا، تب سے سائنس لیبارٹری میں ہی ہے۔ میزان نے اس بات میں سر ہلایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں جانے لگا۔ اس نے بات پر توجہ ہی نہیں دی کہ رابعہ وہاں سے واپس مڑ گئی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ ماہم پر یقین کروں یا نہیں، دل تو ماننے کو تیار نہیں، پر وہ لکھائی میزان کی لکھائی سے بہت ملتی تھی۔ زباریہ اسی سوچ میں الجھی ہوئی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا، گھبراہٹ میں بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کا ہاتھ لگنے سے میز پر پڑا ہوا شیشے کا فلاسک بھی نیچے گر گیا۔ پھر جیسے ہی اس کی میزان پر نظر گئی تو پرسکون ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے کچھ دیر پہلے والا خط یاد آ گیا، جسے سوچ کر اسے آج پہلی بار میزان سے کریت محسوس ہو رہی تھی۔ سنا تھا نہر بہائے جا رہے ہیں تو سوچا ہم بھی جا کر دیکھ لیں کہ کتنا دریا بہہ چکا ہے، لیکن یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، میزان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ زباریہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور زمین پر بیٹھ کر جلدی سے کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی کہ دفتن ایک ٹکڑا اس کی ہتھیلی میں چبھ گیا، تکلیف کے باعث اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ دوستو، تم نے کوئی آواز سنی؟ سلیمان نے ساتھ چلتے سارے لڑکوں کو تشویش سے مخاطب کرتے پوچھا۔ آج اس نے پوری کلاس کو ٹریٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، سو کلاس کے سارے ندیدے لڑکے چھٹی کے بعد اب اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے۔ اس نے میزان کو بھی دعوت دی، لیکن اس نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ وہ سارے باہر کی طرف بڑھ رہے تھے کہ سلیمان نے سامنے سے آتی رابعہ سے اوکے کا سگنل ملتے ہی ان سب کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں تو کیسی آواز؟ کدھر سے آئی؟ میں تو اپنے دھیان میں تھا۔ ہاں میں نے سنی تھی، لیکن میں سمجھا میرا وہم ہے اس لیے نہیں بتایا۔ جتنے منہ اتنی باتیں کے مصداق، سارے اپنی اپنی ہانک رہے تھے۔ یار تم لوگوں کے کان بند ہے کیا؟ ایک لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آئی ہیں مجھے، ایسے سکون نہیں ملے گا جب تک میں جا کر دیکھ نہیں لوں گا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ تم سب ساتھ چلو، میرے سارے اساتذہ بھی چلے گئے ہیں، کسی کو بلا نہیں سکتے ہم۔ ہاں بہت شوق چڑھا ہوا تھا ماسی بننے کا، اب دیکھ لیا۔ میزان اس کا مذاق اڑاتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے زباریہ کا ہاتھ دیکھنے کے لیے ابھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ دروازے سے ایک ہجوم شور مچاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ارے یہ دیکھو، گالی دی ہے اس کو، اس کی یہ جرأت! سب سے پہلے سلیمان ہی اندر آیا تھا اور اس نے جان بوجھ کر واویلا مچانا شروع کر دیا۔ دیکھ کیا رہے ہو سب؟ ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہیں کیا؟ ہڈیاں توڑ دو اس کی! اس نے سب لڑکوں کو زبردستی قسم کا اشتعال دلایا اور خود آگے بڑھ کر اس کام میں پہل کی۔ اسے دیکھتے باقی سب نے بھی اس کی تقلید کی کہ ایسے موقع کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ ویسے بھی جب وہ اندر آئے تھے تو صورتحال بھی کچھ عجیب سی تھی۔ میزان زباریہ کے قریب بیٹھا تھا، جبکہ زباریہ کے چہرے پر تکلیف کے اثرات واضح تھے۔ میزان کی اپنے آپ کو بچانے کی ساری کوششیں بیکار گئیں، کیونکہ وہ اکیلا تھا اور اس کے مقابل 15-20 لڑکے تھے جو مسلسل ہذیان بکتے، لاتوں اور گھونسوں سے اسے زدوکوب کر رہے تھے۔ زباریہ نے بہت بار چلا کر انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز اس میں دب گئی۔ انہیں رکتے نہ دیکھ کر زباریہ کو گیٹ پر موجود چوکیداروں میں سے ایک کو بلا کر لانا پڑا۔ میزان نے گھر میں اس سب کی اصل وجہ سوائے نعمان کے کسی کو نہیں بتائی تھی، اسے بھی اس لیے کہ اس نے اسے قسم دی تھی سچ بتانے کی۔ سکول کے پرنسپل نے زباریہ کی حمایت پر شارق صاحب سے معذرت کی تھی۔ انہوں نے اس قصے کو محض جذباتی پن کا شاخسانہ قرار دیا تھا، اس لیے شارق صاحب اس بات سے لا علم ہی رہے۔ اس دن جب میزان کا چیک اپ کروا کر اسے گھر لائے تھے تو کچھ دیر بعد زباریہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی۔ جو بھی ہوا تھا اسے اس کی صحیح سے سمجھ تو نہیں آئی تھی، بس اسے اپنا آپ قصوروار لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ کیوں ماہم کی باتوں میں آ کر وہیں کھڑی رہی۔ ہیلو میزان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے ابھی پتہ چلا ہے سب فرینڈز گروپ میں یہی بات کر رہے ہیں، یہ سب بہت برا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، دل کرے ابھی آ جاؤں تم سے ملنے۔ ماہم افسردگی سے بولی۔
تم اپنی زبان بند رکھو، دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں میں جو تم لوگوں کی جیل سازیاں نہ سمجھ سکوں۔ تم سب لوگوں نے مل کر مجھے جس وجہ سے پھنسایا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں، لیکن کوئی نہیں، اللہ سب سے بہتر حساب لینے والا ہے، تم لوگوں کی پکڑ بھی جلد ہوگی۔ میزان نے دانت پیستے جواب دیا۔ جو تم نے بغیر سوچے سمجھے مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا اس کے لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاتی چلوں، جو تمہیں لگتا ہے کہ تم سب سمجھتے ہو تو تم غلط ہو، کیونکہ اس سب کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اس پر تو تمہارا دھیان ہی نہیں گیا۔ میں فون بند کر رہا ہوں، آئندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میزان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس سے مزید بات کرنے کی۔ ایک منٹ سنو تو ورنہ پچھتاؤ گے، ماہم نے جلدی سے کہا، مبادا وہ سچ میں فون ہی نہ بند کر دے۔ ایک منٹ میں ہی اپنی بات مکمل کرو جلدی، میزان کا لہجہ اکڑ تھا۔ یہ سب زباریہ کا کیا دھرا ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا اس نے پہلے تمہیں جھوٹ بول کر بلوایا کہ وہ رو رہی ہے؟ کیا جب تم گئے تھے وہ رو رہی تھی؟ دوسری بات، جب تم وہاں پہنچے تو اس کی دوست کہاں غائب ہوگی جو تمہیں بلانے آئی تھی؟ اور آخری بات، زباریہ کو تمہیں دیکھ کر تمہارے ساتھ چلنا چاہیے تھا نا، تو وہ کیوں نہیں ہلی اپنی جگہ سے؟ اب سب کے بعد بھی تم ہم پر شک کرو تو اس سے بڑی نادانی اور کوئی نہیں ہوگی۔ ماہم کا لہجہ اس کے سچا ہونے کی دلیل دے رہا تھا، کمال کی اداکاری کی تھی ویسے۔ بائے۔ میزان میں مزید کچھ سننے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے اس نے کال بند کرنی مناسب سمجھی۔ اس نے ماہم کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ زباریہ نے میزان کو کال بند کرتے دیکھ کر دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز پر میزان نے سر اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں زباریہ کھڑی تھی۔ اسے حیرت ہوئی اس پر کہ کیسے وہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ڈھٹائی کی اعلیٰ مثال قائم کرنے پہنچ گئی ہے۔ میزان کے نزدیک میزان کے لبوں پر تو خاموشی تھی، لیکن اس کی شعلہ برساتی نگاہیں زباریہ کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یہیں سے واپس چلی جائے، لیکن میزان اسے دیکھ چکا تھا اس لیے اسے آگے بڑھنا ہی پڑا۔ کیا حال ہے؟ زباریہ نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ زباریہ کا کیا ہی حال ہے ویسے؟ یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ کیسے ہو اب؟ بہت عمدہ، بہت زیادہ، اتنا کہ اگر فوری طور پر اٹھنے کے قابل ہوتا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ چکا ہوتا۔ میزان کا لہجہ بہت سرد تھا۔ کیوں؟ زباریہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اتنی گری ہوئی ذہنیت کی لڑکی اسی طرح کی نفرت کے قابل ہوتی ہے۔ تمہارا یہ ناٹک اب کسی کام کا نہیں، اصلیت کھل چکی ہے تمہاری، اس لیے بہتر ہوگا کہ ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی میرے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا، نہیں تو میں وہ حال کروں گا کہ خود اپنی شکل تک نہیں پہچان پاؤ گی۔ میزان کے ہر لفظ میں حقارت کی جھلک تھی۔ زباریہ نہ سمجھی سے اسے دیکھے جا رہی تھی کہ ایسی اس نے کون سی خطا کر ڈالی ہے جو میزان اس کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ گیٹ آؤٹ! زباریہ کو اپنی جگہ سے نہ ہلتے دیکھ کر میزان زور سے دھاڑ اٹھا۔ میزان کے دھاڑنے پر زباریہ ایک دم سہم سی گئی اور فوراً باہر کی طرف چل دوڑی۔ سست رفتاری سے چلتی ہوئی وہ منتشر سوچوں کے ساتھ اپنے پوشن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کے کان میں آواز پڑی، چلی جاؤ یہاں سے، ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ آواز تائی کی تھی۔ وہ تحیر میں مبتلا ہوگی کہ تائی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اور کسے کہہ رہی ہیں۔ یہ وہی دن تھا جب شارق اور فاروق میں جھگڑا ہوا تھا، سو اس کے بعد ان دونوں کی روبرو ملاقات اپنی منگنی پہ ہوئی تھی اور باقاعدہ گفتگو شادی کے اگلے روز۔ میزان کی نفرت میں وقت کے ساتھ جو تھوڑی بہت کمی آ گئی تھی، زباریہ کو پھر سے یوں اچانک اور زبردستی اپنی زندگی میں داخل ہوتا دیکھ کر وہیں پرانی نفرت پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دود آئی۔ پرانی باتیں یاد کرنے کی کبھی اس نے از خود کوشش نہیں کی تھی کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے بھولتی ہی نہیں تھی۔ وہ جب بھی زباریہ کو دیکھتا تو گزرا ہوا وقت پوری شدومت کے ساتھ یاد آ جاتا تھا اور اس کا اپنے الفاظ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور زباریہ نے بھی تو اسے بھلانے کی بہت جستجو کی تھی، خود سے عہد بھی کیا کہ ہمیشہ اس کے نفرت میں ڈوبے آخری الفاظ کو یاد رکھے گی تاکہ کبھی اس کے لیے دل میں دوبارہ سے کوئی نرم گوشہ نہ پیدا ہو۔ وہ اپنے اس عہد کو اچھے سے نبھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میزان کے سنگ رہتے ہوئے اسے اس عہد کو نبھانے میں کافی مشکل پیش آتی تھی۔ آج انہیں یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ دونوں کے ہی لبوں پر خاموشی کا قفل برقرار تھا۔ اپنے اپنے انا کے بلند میناروں میں مقید، بظاہر وہ خوش تھے۔
یہ کتنی بے رونق زندگی گزر رہی ہے۔ اگر ہمارے ماضی میں کوئی ایسی تلخیاتیں نہ ہوتی تو ہم بھی ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے، کبھی ہلکی پھلکی نوک جھونک ہوتی، کبھی محبت بھری باتیں، لیکن یوں اس طرح ایک دوسرے سے دور تو نہ ہوتے۔ اپنی زندگی کا کتنا سنہرا دور ہم اپنی انا میں گنوا رہے ہیں۔ میزان اپنے کمرے کے ساتھ اٹیچ بالکنی میں کھڑا پشیمانی سے سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ یہاں آیا تھا تو یہاں زباریہ بھی کھڑی تھی، جو اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دونوں کے کمرے ساتھ ساتھ تھے، اس لیے بالکنی بھی ایک ہی تھی۔ آج اسے پورے ایک ہفتے بعد دیکھ کر جہاں میزان کو دیدار یار کا لطف ملا تھا، وہیں خود کو نظر انداز کرنے پر دل میں مایوسی بھی بھر گئی تھی۔ شاید اس دل کو اسی کی طرف سے پہل کی امید تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ خود پر جبر کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے تو بس اس دشمن جاں کی چاہت تھی۔ وہ خود بھی اپنے آپ سے لڑتے ہوئے تھک گیا تھا اور ہر چیز کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ مجھے زباریہ سے دو ٹوک بات کرنی ہوگی، آخر ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ جو گزر گیا اسے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ میزان نے ارادہ باندھا، لیکن پھر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ پر کیا وہ میری بات پر غور کرنا مناسب سمجھے گی؟ کیونکہ شادی کے بعد سے اس نے کبھی اپنے کسی رویے سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ سمجھوتا کرنے پر تیار ہے، ہمیشہ بس میرے مقابل ہی کھڑی رہی ہے۔ لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میں اسے کہوں گا کہ غلطی بھی تو تمہاری تھی۔ غلطی؟ ہاں، میں کیسے اتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ غلطی اسی کی ہے؟ کوئی ٹھوس ثبوت تو ہے نہیں میرے پاس، بس ماہم نے جن حقائق کی نشاندہی کی تھی انہی پر ابھی تک یقین کیے ہوئے ہوں اور بدگمانی میں مبتلا ہوں۔ خیر، ماضی میں جو کوتاہیاں کی ہیں انہیں تو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اپنے حال پر تو میرا اختیار ہے نا، جس میں صحیح فیصلہ کر کے میں اپنا مستقبل سنوار سکتا ہوں۔ بہت غور و فکر کے بعد میزان کو صرف ایک یہی حل نظر آ رہا تھا کہ ایک بار اسے زباریہ سے روبرو تفصیل سے بات کر لینی چاہیے، پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ اسے بھی منظور ہوگا۔ کم از کم اس طرح کچھ تسلی تو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس مقدس رشتے کو نبھانے کی اپنی طرف سے اس نے حتی المقدور کوشش کی ہے، باقی جو قسمت کو منظور ہو۔ ہا 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 ہا۔ ٹی وی پر کامیڈی شو دیکھتی زباریہ زبردستی کہکے لگانے میں مصروف تھی، یوں ہی بس اپنا دھیان بٹانے کے لیے۔ کھوکھلی ہنسی۔ ایک ہفتے سے بے وقتی کی جس اذیت میں وہ مبتلا تھی، آج میزان کو دیکھ کر وہ اذیت دو چند ہو گئی تھی۔ وہ تو صرف وہاں مال روڈ کی رونقیں دیکھ کر اپنا دل بہلانے کی غرض سے گئی تھی، جبکہ پتہ تھا کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ جب انسان کے اپنے اندر خزاں چھائی ہو تو اسے باہر کی بہاریں بھی اچھی نہیں لگتی۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میزان کو کھڑے دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اندر نہیں آنے دو گی کیا؟ میزان نے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ زباریہ جان بوجھ کر اپنے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات لاتی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تیار تو ایسے ہوا ہے جیسے کسی کو پرپوز کرنے جا رہا ہو، ڈھونڈ لی ہوگی یہیں کوئی اپنی ہوتی سوتی۔ زباریہ میزان کے حلیے پر غور فرماتی سوچ رہی تھی، جب میزان نے گلا کھنکارا اور بولا، کچھ بات کرنی ہے۔ یہی کہنا ہوگا کہ اب ہمیں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، مجھ سے مزید تم برداشت نہیں ہو رہی، فلاں فلاں، اس لیے۔ فرماؤ، میں سن رہی ہوں۔ زباریہ کا انداز روکھا سا تھا، جسے دیکھ کر میزان کا حوصلہ کچھ پست ہوا۔ پہلے ہی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح بات کرے گا، اب تو اور مشکل پیش آ رہی تھی اسے اپنا مدعا بیان کرنے میں۔ آج میزان کی باری تھی نروس ہونے کی۔ تم یہاں بیٹھ کر میری بات سنو۔ میزان نے بات کرتے ساتھ ہی زباریہ کی کلائی تھام لی، لیکن اگلے ہی پل چونک سا گیا، کچھ غیر معمولی سا لگا اس کو۔ زباریہ کو اس کے لمس سے الجھن اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے ہلکی سی مزاحمت کی، لیکن میزان نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، میزان نے اپنے دوسرے ہاتھ کی پشت سے اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ میزان کے لہجے میں فکرمندی تھی اس کے لیے، ایسے جیسے کوئی اپنا بہت اپنائیت سے پوچھ رہا ہو۔ تو تمہیں اس سے کیا؟ بہت ضبط کے بعد بھی زباریہ کی آواز بھر آ گئی۔ پچھلے 3-4 دن سے اسے ہلکا سا بخار تھا، کچھ موسم کا اثر تھا اور کچھ خود بھی اس نے اپنی صحت کو لے کر لاپرواہی برتی ہوئی تھی۔ اپنی طبیعت خرابی کے بارے میں اس نے میزان کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، بس روم سروس کو کال کر کے پین کلرز منگوا لیں۔ اس کے نزدیک جب کسی اور کو ہی اس کی فکر نہیں
تو وہ خود اپنا خیال رکھ کر کیا کرے گی؟ اس لیے میزان کے پوچھنے پر سے رونا آ گیا کہ اسے اب خیال آیا اس کا۔ زباریہ، کب سے ہے تمہیں بخار؟ اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میزان نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں، خود تو تم نے مجھے دفع کیا تھا کمرے سے کہ تم چاہتے تھے میں تمہیں نظر نہ آؤں۔ میزان نے نرم لہجے پر زباریہ بھی بے اختیار شکوہ کر گئی۔ اور شرمندہ تو نہ کرو، پہلے ہی تم سے بہت سی باتوں پر شرمندہ ہوں میں۔ اچھا اب ریڈی ہو جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میزان نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں بس اتنا خاص نہیں ہے، پین کلرز نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، زباریہ نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا چلو، پر ہر معاملے میں ضد اچھی نہیں ہوتی، میزان نے اسے پیار سے ڈپٹتے ہوئے کہا، جس پر زباریہ بس اسے جانچتی نظروں سے دیکھتی رہ گئی کہ یہ ہمدردی آخر کس لیے؟ اس انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے میرے لیے، جب غلطی سے میرا ہاتھ اس کو لگ گیا تھا تو کیسے واویلا مچایا تھا، اب اس کو کچھ نہیں ہوا میرا ہاتھ پکڑنے سے۔ زباریہ اپنے بستر پر بیٹھی سامنے کھڑے میزان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئے تھے کہ میزان کے موبائل فون پر شارق صاحب کی کال آ گئی اور اب وہ انہی سے بات کر رہا تھا۔ میزان، ابھی نکلو وہاں سے اور زباریہ کو لے کر یہاں پہنچو، فون سے شارق صاحب کی سنجیدہ آواز ابھری۔ پر کیوں، ابھی تو ایک ہفتہ ہی ہوا۔ اتنا گھناؤنا مذاق نہ کریں میرے ساتھ، میزان نے حیرانی سے جواب دیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا؟ جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو۔ یہ آپ کو ہر فیصلہ اتنی اچانک ہی کیوں کرنا ہوتا ہے؟ پہلے اچانک سے شادی کروائی، پھر اچانک سے ہنی مون پر بھیجا، اور اب واپس بھی وقت سے پہلے اچانک بلا رہے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں، آپ نے تو مجھے کھلونا ہی سمجھ لیا ہے۔ وہ باتیں مان لی تھی نا میں نے آپ کی، لیکن اب یہ ہرگز نہیں مانوں گا۔ میزان نے اپنے بے ساختہ امڑ آنے والے غصے پر بہت مشکل سے قابو پاتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ گھر میں آفت آ گئی اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے ویسے۔ شارق صاحب کے لہجے کی سنجیدگی اور سختی ہنوز برقرار تھی۔ کیسی آفت پاپا، سب ٹھیک تو ہے نا وہاں؟ اس بار میزان تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ شارق صاحب کی بات ایسی نہیں تھی جسے نظر انداز کیا جاتا۔ آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کال کاٹ دی۔ زباریہ جو تجسس سے میزان کی گفتگو سن رہی تھی اس کے فون بند کرنے پر فوراً بول اٹھی۔ کیا ہوا ہے میزان، کیا کہہ رہے تھے تایا جی؟ میزان نے شاید اس کی بات نہیں سنی، وہ ویسے ہی خاموش گھڑا بس اس طرح بھی انداز میں فون کو جھلاتا رہا۔ میزان، کچھ پوچھ رہی ہوں۔ زباریہ اس کی خاموشی سے تنگ آ گئی، اس لیے اس کے نزدیک پہنچ کر اونچی آواز میں اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ تم تو چپ کرو، کان کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ میزان نے چڑھ کر اسے جواب دیا کہ ٹرپ کینسل ہونے کا دکھ ابھی تازہ تھا۔ پھر ایک طویل سانس خارج کیا اور اسے دیکھتا بولا، پیکنگ کر لو، واپس جانا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ بس میں فضول میں مسکرائے جا رہی تھی اس کو دیکھ کر۔ زباریہ، تم بے وقوف ہی رہنا، کبھی نہ نصیحت حاصل کرنا۔ خود پر افسوس کرنے کے علاوہ زباریہ کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ یہ اتنا شور کیوں آ رہا ہے اندر سے؟ زباریہ نے ساتھ کھڑے میزان سے تعجب سے پوچھا۔ وہ دونوں ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے کہ انہیں گھر کے اندرونی حصے سے کچھ شور سا سنائی دیا، جیسے لڑنے جھگڑنے کی آواز ہو، جسے محسوس کر کے زباریہ نے میزان کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ سب، اندر چل کے ہی پتہ چلے گا کہ کیا ماجرا ہے۔ میزان خود الجھا ہوا تھا، یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پہلے انہیں فوری طور پر بلانا، پھر جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں ریسیو کرنے بھی کوئی نہیں آتا، انہیں خود ہی ٹیکسی سے آنا پڑتا، اور اب جب گھر آئے تو ان کے استقبال کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا جبکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آ گئی ہو تم زباریہ، چلو گھر چلے، یہ گھٹیا لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں تمہیں ان کے حوالے کرتا، بھول ہو گئی تھی مجھ سے جو ان کی باتوں میں آ گیا۔ فاروق صاحب کی نظر جیسے ہی اندر داخل ہوتی زباریہ پر پڑی، وہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف جاتے ہوئے بولنے لگے، ہاں ہاں لے جاؤ اسے، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تمہاری ہی بدنامی ہوگی جب لوگ تانے دیں گے کہ بیٹی طلاق لے کر گھر بیٹھ گئی، پھر دیکھنا کیسے عقل ٹھکانے آتی ہے تمہاری۔ شارق صاحب استہزائیہ لہجے میں بولے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ، کچھ بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ زباریہ اپنا بازو فاروق صاحب کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی بولی، طلاق کے بعد سے اس کی روح فنا ہونے لگی تھی، یہ تصور اس کے لیے جان لیوا تھا۔
تم چلو ابھی، گھر جا کر سب پتہ چل جائے گا۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی اصلیت تمہارے سامنے بیان کر سکوں۔ وہ زبردستی اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے اور زباریہ بس دھندلاتی آنکھوں میں اس آس کے دیے لیے میزان کو دیکھتی رہی کہ وہ ابھی آگے بڑھ کر اسے روکے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میزان نے اسے روکنا تو درکنار اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی یہ سب کیا ہوا؟ چچا جان زباریہ کو اس طرح کیوں لے کر گئے ہیں اور وہ کس اصلیت کی بات کر رہے تھے؟ میزان ضبط سے مٹھیاں بھینجتا شارق صاحب کے مقابل کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ ہاں، سمجھ رہا تھا کہ میں نے اسے معاف کر دیا اور سب پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ تب اس کی بے وقوفی اور نادانی پر شارق صاحب نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا آپ کھل کر بتائیں گے سب؟ کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میزان کی برداشت ختم ہونے کی تھی۔ ہاں، اب جب سب کھل کر سامنے آ گیا تو تم سے کیا چھپانا؟ تو سنو، فاروق نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس میں چاہ کر بھی کبھی بھلا نہیں پایا۔ میرے سینے میں جیسے بدلے کی آگ بھڑکتی تھی، میں بھی اس سے اس کا سب کچھ چھین لینا چاہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ اگر زباریہ کی تم سے شادی ہو جائے تو اس کا حوالہ دے کر فاروق کو دھمکایا جا سکتا ہے اور اس طرح اس سے اس کی ساری جمع پونجی اور اس کا مکان میں اپنے نام کروا سکتا ہوں، کیونکہ اب کوئی باپ یہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی شادی کے چند روز بعد طلاق لے کر گھر آ کر بیٹھ جائے۔ آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ طلاق سے بچنے کے لیے سب کچھ آپ کے نام کر دیں گے؟ انہیں طلاق کا ڈر کیوں ہونے لگا؟ طلاق کا حق تو زباریہ کے پاس محفوظ ہے۔ میزان طنزیہ لہجے سے بولا، وہ سب جعلی کاغذات تھے۔ جعلی نہیں تھے، 100% سچے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سازش آپ نے کس کے ساتھ کی؟ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ؟ اپنے مفاد کی خاطر آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں کتنی اذیت میں مبتلا رہا؟ پہلے زبردستی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا اور جب… خیر چھوڑیں، آپ وہاں مجھے کہہ رہے تھے نا کہ خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے۔ واقعی خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میزان ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتے ہی مڑا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ 15 دن بعد زباریہ بس کر تو اور کتنا روگی، رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں اپنی۔ ہمنا زباریہ کی پیٹھ تھپ تھپاتے اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، آپی یہ دنیا اتنی ظالم کیوں ہے؟ کیوں کسی کو اپنی زندگی جینے نہیں دیتی؟ میں نہیں لینا چاہتی میزان سے طلاق، تو کیوں بار بار میرے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے کہ میں پیپرز پر سائن کروں؟ زباریہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اچھا بس، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ آپی آپ کچھ کریں نا، مجھے پتہ ہے کہ جو تایا چاہ رہے ہیں وہ ناممکن ہے اور علیحدگی ہی اس کا واحد حل ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ سب میری طرف سے نہ ہو، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں۔ ہمنا کی آواز سرگوشی میں بلند ہوئی۔ یہ چوٹ کیسے لگی میزان؟ شازیہ بیگم فکر مندی سے میزان کے ماتھے پر لگی بینڈیج کو دیکھتے ہوئے بولی، اسپیڈ بریکر کا پتہ نہیں چلا تھا مجھے، اس لیے، لیکن جو بھی ہوا ہو، آپ کے لیے افسوس کی بات یہ ہونی چاہیے کہ زندہ سلامت آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میزان نے پچھلے 15 دن سے جو روکھا لہجہ اپنایا ہوا تھا اسی میں جواب دیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آئی ہوئی ہے، شازیہ بیگم نے اسے مطلع کرنا چاہا۔ کون؟ اس نے بے دھیانی میں پوچھا۔ بھابی، آپ کے روم میں ہیں۔ اس بار جواب عمیرہ کی طرف سے آیا۔ یہ سن کر میزان کا دل ایک انجانی خوشی سے بھر گیا۔ اس نے جلدی سے قدم آگے بڑھائے کہ اب مزید انتظار کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن پیچھے سے آتی شازیہ بیگم کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اپنا سامان لینے آئی ہے، اسے بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اس کا سارا سامان بھجوائیں گے، اس لیے خود لینے پہنچ گئی ہے۔ اپنی ہر ایک چیز ساتھ لے کر جانا، کیونکہ مجھے یہاں تمہاری کوئی نشانی نہیں چاہیے، سمجھ آئی؟ میزان زباریہ سے دو ٹوک لہجے میں مخاطب ہوا، جو الماری کھولے اپنے کپڑے نکالنے میں مصروف تھی۔ اس کے ساتھ ماریا بھی کھڑی تھی، جو میزان کو اندر آتے دیکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ زباریہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو خود ہی، ورنہ میں بس آج ہی تمہیں کال کرنے لگا تھا۔ پوچھنا تھا کہ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو فیصلہ کرنے میں؟ جلدی سے پیپر سائن کرو اور قصہ ختم کرو۔
میزان نے آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور باہر چلا گیا کہ آنکھوں میں جو نمی تیر رہی تھی اسے وہ زباریہ کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ لگتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، زباریہ اپنا سر تھام کر سوچنے لگی۔ اسے اب اپنے فیصلے پر پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ بھائی اٹھ جائیں نا، مما بلا رہی ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ عمیرہ نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے میزان سے کہا جو ایک بازو آنکھوں پر رکھے بستر پر لیٹا تھا۔ جاؤ میں چینج کر کے آتا ہوں، میزان نے اسی طرح لیٹے ہوئے جواب دیا۔ میزان کی آواز بھاری ہو رہی تھی جسے محسوس کر کے عمیرہ کا اپنا دل بھی افسردہ ہو گیا۔ عمیرہ کے جانے کے بعد میزان اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی شرٹ نکالنے کے لیے ابھی اس نے الماری کھولی تھی کہ کچھ دیر پہلے کا زباریہ کا یہاں موجود ہونے کا احساس ذہن میں تازہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ اگر اس نے میری زندگی سے جانا ہی تھا تو پھر آئی ہی کیوں؟ اور اگر آ ہی گئی تھی تو پھر اس دل میں سمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اپنا سامان بھی لے گئی ہے ساتھ۔ پہلے اس کی چیزوں کو دیکھ کر تھوڑا سا حوصلہ تو مل جاتا تھا کہ کبھی تو آئے گی۔ میزان کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ انگلی کی پوچھ سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے سب سے اوپر رکھی ہوئی شرٹ اٹھائی کہ اس کی نظر اس سے نیچے پڑی ہوئی فائل پر پڑ گئی۔ یہ وہی فائل تھی جو اس نے زباریہ کو سائن کرنے کے لیے دی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا کہ یہاں کیسے پہنچ گئی اور پھر ہاتھ بڑھا کر وہ فائل اٹھا لی۔ اس سے جڑی کچھ یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگیں، خاص طور پر زباریہ سے تھپڑ کھانا جسے سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے یوں ہی وہ فائل کھول کر دیکھی تو اس کی حیرانی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ ہر صفحے پر زباریہ کے دستخط موجود تھے۔ تو کیا وہ یہ سب کرنے آئی تھی؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں؟ اس کا مطلب تو بس ایک ہی بنتا ہے جو مجھے اچھے سے سمجھ آ چکا ہے۔ میزان نے کلمہ شکر ادا کیا کہ زباریہ بھی اس کے ساتھ ہے اور فائل دوبارہ وہیں رکھ دی۔ یہ آخری موقع تھا اس کے پاس جسے وہ اپنی انا میں ہرگز نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ ٹائم دیکھے رات کے 10 بج رہے ہیں۔ شارق صاحب نے میزان کو بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکلتے دیکھا تو اسے کڑے تیوروں سے مخاطب کر بیٹھے۔ زباریہ کو لینے، میزان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا مجھ سے پوچھا یا میں نے اجازت دی ہو؟ نہیں نا، پھر کس خوشی میں؟ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، میری بیوی کے ساتھ نہیں۔ آپ کو بدلہ لینا ہے شوق سے لیں، لیکن صرف اپنے بھائی سے۔ آپ لوگوں کی آپسی لڑائی میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میزان دھیمے لہجے میں جواب دے کر باہر کی جانب چل دیا۔ زباریہ کہاں ہے؟ میزان نے خضر سے پوچھا جو گیٹ بند کر رہا تھا۔ جی اپنے کمرے میں ہی ہے، آپ آئیں، خضر نے میزان کو احترام سے جواب دیا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے اس سے، میں چھت پر جا رہا ہوں، اسے وہیں بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، خضر اسے جواب دے کر زباریہ کو بلانے چلا گیا جبکہ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ہاں بولو، کیا ضروری بات تھی؟ زباریہ نے چھت پر پہنچتے ہی میزان سے پوچھا۔ اس وقت اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ تو اپنی طرف سے اس رشتے کو بچانے کے لیے جو کر سکتی تھی کر چکی تھی، اب پتہ نہیں میزان کی کیا مرضی تھی۔ زباریہ تمہیں احساس ہے کہ تم نے فیصلہ کرنے میں کتنا وقت ضائع کیا؟ میزان نے شکوہ کناں کرتے لہجے میں زباریہ سے پوچھا۔ جس طرح یہ شب و روز میں نے انتظار کی سولی پر کاٹے ہیں نا، مجھے پتہ ہے، تم فقط ایک بار کہہ کر تو دیکھتی کہ تم مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی، میں سب سے لڑ لیتا تمہارے لیے۔ کس امید سے کہتی؟ بس ڈرتی تھی کہ ہمیشہ مجھے دھتکارا تم نے، مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، اگر اب بھی ایسا کیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اور تم کیوں انتظار کرتے رہے؟ تم بھی تو پہل کر سکتے تھے نا۔ بس عقل ہی سلب ہو گئی تھی میری۔ تمہاری یاد میں مجنوں تو بنا ہوا تھا، لیکن تمہیں اس بارے میں آگاہ کرنے سے جھجکتا تھا کہ تمہارے منہ سے انکار سننے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن اب میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے اس دل میں فقط ایک تم ہی ہو۔ جھوٹ تھوڑا بولو، زباریہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بولی۔ پھر بتاؤ ایسا کیا کیا جائے کہ تمہیں یقین آ جائے؟ اس چھت سے کود کر دکھا دوں؟ اوور ایکٹنگ، اتنی سی اونچائی سے کود کر تمہارا کیا بگڑے گا؟ زباریہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو جب میں مر جاؤں گا تب یقین آئے گا میری محبت کا؟ میزان نے خفا ہوتے ہوئے پوچھا۔ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ میزان کی بات پر زباریہ دہل سی گئی تھی۔ بہت اچھا لگا اپنے لیے تمہاری فکر مندی دیکھ کر۔
اب چلو بھی گھر، میں تمہیں بھگانے آیا تھا کہ تمہارے بغیر میرا کمرہ اور میرا دل دونوں ویران پڑے ہیں۔ بھگانے کے لیے کیوں؟ اب جب سارے ظالم سماج بن کر دو محبت کرنے والے لوگوں کو جدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں تو یہی کرنا پڑتا ہے پھر۔ خوش فہمیاں، میں نے کب کہا کہ مجھے محبت ہے؟ میں ساتھ تو جا رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، بلکہ گن گن کے سارے بدلے لوں گی اس کے جو تم میرا دل دکھاتے تھے۔ زباریہ نے گردن اکڑاتے ہوئے جواب دیا، اچھا لے لینا، پہلے بھی تو تھپڑ مار چکی ہو اپنے مجازی خدا کو۔ میں نے کچھ کہا تھا؟ اب بھی جتنی سزائیں دینا ہو اپنے اس خادم کو دے سکتی ہو کہ تمہیں میری طرف سے پورا حق حاصل ہے۔ اب چلو۔ اپنی بات مکمل کر کے میزان نے مسکراتے ہوئے زباریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ زباریہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ فاروق صاحب نے میزان کے مدِ مقابل آتے ہوئے اسے لتاڑا جو زباریہ کو ساتھ لیے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ چچا جان، میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ زباریہ میری شرعی اور قانونی بیوی ہے، اس طرح سب سے زیادہ حق میں اس پر رکھتا ہوں۔ میزان نے ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا مطلب؟ شوہر ہو تو اسے زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرو گے جبکہ وہ تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی؟ آپ کے سامنے کھڑی ہے، پوچھ لیں اس سے کہ اپنی خوشی سے جا رہی ہے یا مجبوری میں؟ میزان نے زباریہ کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ زباریہ بس سر جھکائے خاموش کھڑی رہی، لیکن دونوں کی نظریں اسے خود پر بآسانی محسوس ہو رہی تھیں۔ باپ اور شوہر میں سے کسی ایک کی بات ماننا اور دوسرے کی بات کو رد کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ فاروق صاحب کچھ دیر دونوں کو جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر ہنستے ہوئے بولے، بھئی دیر آئے درست آئے، تم دونوں کو آخر ایک دوسرے کی قدر تو ہوئی۔ سرپرائز! امیرہ کی چہکتی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ وہاں دونوں گھرانوں کے سب افراد موجود تھے۔ تم دونوں کو ساتھ رہ کر ایک دوسرے کا احساس نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ تم لوگوں کو جدا کر دیتے ہیں، شاید اس طرح ایک دوسرے کی اہمیت تم دونوں کے دلوں میں اجاگر ہو، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ شارق صاحب آگے بڑھے اور انہیں تفصیل سے بتایا، جس پر وہ دونوں سب کے سامنے بس کھسیانی ہنسی ہنس کر رہ گئے۔ لیکن پاپا آپ کو کیسے پتا؟ میزان نے شرمندگی سے پوچھا۔ ایسے تو تھوڑی میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، پل پل کی خبر لیتا تھا میں وہاں سے تم دونوں کی، شارق صاحب نے کہکہا لگاتے ہوئے اسے جواب دیا، جس پر باقی سب بھی ہنس دیے۔ 5 سال بعد۔ مما جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ زباریہ نے ننھی سی نائرہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے پیار سے پوچھا، جو سوں سوں کرتی مسلسل ایک ہی گردان جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ زباریہ کو متوجہ کرنے کی کوشش تھی جو ارد گرد سے بے نیاز ساتھ بیٹھی شیزہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ حیدر بھیا نے اتنی زور سے میرا بال کھینچا ہے۔ نائرہ کے انداز پر زباریہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی، جس پر اس کے بھاں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اف، کتنی جھوٹی ہو تم، بس آرام سے ہاتھ لگایا تھا، اور اپنی بات بھی تو بتاؤ نا جو میرے منہ پر اتنے ناخن مارے ہیں، جنگلی بلی کی طرح۔ پیچھے سے حیدر بھی نمودار ہو گیا اور اپنے دفاع میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد نائرہ بھی میدان میں اتر گئی اور بڑھ بڑھ کر جواب دینے لگی۔ ان دونوں کی نوک جھونک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ حسب عادت دونوں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے، تصور ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ آج انہیں دیکھ کر ایک بار پھر زباریہ کے سامنے اپنا بچپن تازہ ہو گیا تھا، جس سے اس کے لبوں پر ایک تازگی بھری مسکراہٹ ابھر گئی تھی۔ اس نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو اسی طرح ممکن ہے، کبھی کبھی ہلکی پھلکی لڑائیاں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں رشتوں کی مضبوطی کے لیے، ورنہ انسان اکتا بھی جاتا ہے۔ ختم شد۔